لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتلائی تھی اور جو ان پہ انکشافات ہوئے تھے، ان میں سے ایک بات وہ تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق صحیح بخاری کی روایت تھی. اور پچھلی مرتبہ اس روایت کا کچھ تفصیل سے ذکر ہوا تھا اور بڑی سخت وعید ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی اس حال میں گزاری کہ نہ اپنے غصے پہ قابو پایا، نہ ہی اپنی عقل سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی روش چھوڑی اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کو لگام دی. یہ تینوں طبقے ایسے ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ان لوگوں میں جو مغرور اور متکبر لوگ ہیں قیامت کے دن وہ انسان نہیں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اور یوم تبلی السرائر، اس کی تفسیر قرآن پاک میں دیکھنی چاہیے محققین کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس انسان میں یہ تینوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے گی اس کا حشر قیامت میں انسانوں کی بجائے جانوروں کی صورت میں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی شخصیت کا جائزہ لے، اور ہم جو سارا دن کل جہان کا احتساب کرتے رہتے ہیں کہ حکمرانوں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا اور امریکہ یہ کر رہا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت اور فلاں پہ لعنت اور فلاں کی تحسین و تبریک اور فلاں بڑے مبارک ہیں، یہ یقیناً انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اس سے انکار نہیں، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا کیا بنے. آپ سوچئے کل جہان کو اللہ جنت میں لے جائے اور اکیلے آپ کو یا مجھے جہنم میں پھینک دے تو کیا نفع، اور کل جب جہنم میں چلا جائے اور کہ ایک تمہیں بخش دیتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے. اللہ جانے اس کے کام جانے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا چیز ہمارے پاس بھیجی ہے. اچھائی، نیکی. اسی وجہ سے نفس کے تزکیے پر زور دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کرے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر نیند کو اللہ کے لیے چھوڑنا کوئی دشوار نہیں، اور جب اللہ ہی سے محبت نہیں ہوگی تو اٹھنے میں دقت ہوگی. پتہ چلتا ہے بارہا کہ والد، والدہ، بھائی، بچے رات 3 بجے کی فلائٹ پہ آ رہے ہیں، کچھ دقت نہیں ہوتی، 12 بجے ہی نیند اڑ جاتی ہے، اور مہینے میں 10 بار بھی ایسے کرنا پڑے تو آدمی کرتا ہے اس لیے کہ نفع میں کشش محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی یہ یقین آ جائے کہ اللہ راضی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ میرا کام دیکھ رہا ہے، جب اس سے محبت پیدا ہو جائے تو پھر نیند کیا اور بھوک کیا.
ابھی 1.5 مہینے کے بعد آپ کو 30 دن بھوک اور پیاس گرمی کی برداشت کرنی ہے. کیوں آسان ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے اللہ اس سے راضی ہے اور خوش ہے اور اللہ نے یہ ضروری قرار دیا. تو آدمی اپنے آپ کو بنائے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین فرماتے ہیں کہ مساجد ہدایت کا مرکز بن جائیں. تو مسجدیں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر پہنچ کے اللہ کی عبادت کی جائے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق کہا، آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بدترین بری مخلوق اس وقت کے مولوی ہوں. اور ارشاد فرمایا نئے نئے فتنے پیدا کریں گے اور ان فتنوں کو اپنے مفادات حل ہو جانے کے بعد خود ہی ختم بھی کر دیں گے. آج ایک شخص کافر ہے، کل کو اس سے واسطہ پڑھنا ہے، اس وقت وہ مومن ہے. جب وہ ایمان واسطہ اپنا پڑا، کام کاج ہو گیا تو پھر کافر ہے. جب تک وفادات وابستہ رہیں گے ان فتووں میں تبدیلی آتی رہے گی. فرمایا خود ہی فتنوں کو پیدا کریں گے اور خود ہی ان کو تباہ کریں گے، فتنوں کو ختم کر دیں گے. اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مسجدیں ہدایت سے ویران ہو جائیں گی، ان کی مسجدوں میں ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے یہ ممبر، یہ جگہ، یہ جہاں پہنچ کے لوگ احترام کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے وقت کو ضائع کیا جائے. یہ علم کے لیے ہے، صحیح چیز کے لیے ہے. ورنہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی پوچھ ہے. اللہ اگر اجر دے گا تو عذاب بھی نہیں دے گا. تم کسی بات کے اہل نہیں تھے تو کس نے کہا تھا کہ اس میں ٹانگ اڑاؤ؟ یہ ضروری ہے کہ تعلیم دی جائے، یہ ضروری ہے کہ علم کا مذاکرہ کیا جائے، یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو دین بتایا جائے. اور جو اشکال سمجھ میں لوگوں کی نہیں آتا، ان کی سمجھ اور عقل اتنی نہیں ہے، تو سوال کرے تو اس کا جواب دیا جائے، لوگ تنقید کریں تو اسے برداشت کیا جائے، تاکہ یہ ممبر اور مساجد ہدایت کا مرکز بنے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این جیرانی، میرے ہمسائے کدھر گئے؟ اور کل مخلوق چپ کھڑی ہوگی اور جبریل امین عرض کریں گے حل ينبغي لك، اللہ کسی کی ہمت اتنی ہے کہ وہ تیرا ہمسایہ بن سکے، تیرے قرب میں رہ سکے. اللہ کسی جگہ پہ پابند تو نہیں کہ کوئی اس کا ہمسایہ بن جائے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میری مراد ان لوگوں سے ہے، وہ میرے ہمسائے ہیں جنہوں نے مسجدوں کو بنایا اور آباد کیا. اور تم جانتے ہو کہ جو میرے گھر میں آئے گا، اسے بنائے گا، آباد کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں. اور میرا عرش جو ہے اس کی چھت اس کے گھر کی چھت ہے. عرش کا فرش جو ہے نچلی طرف کو اس کے گھر کی چھت ہے. یہ میرے اتنے قریب کے لوگ ہیں. اس کے حکم دیا کہ مساجد کو بناؤ، مساجد کو آباد کرو، وہاں اللہ کا ذکر ہو، علم ہو، تعلیم ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان مساجد کے ساتھ جڑے رہتے تھے، تعلیم کے حلقے ہوتے تھے، علم پھیلایا جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث بیان کی ہیں کہ صبح ہو جائے جتنی احادیث میں مساجد کے ساتھ تعلق کا ذکر. فرمایا سب سے اچھی چیز جس کے لیے تم آرائش کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز جس کے لیے تم آرائش اور زیبائش اختیار کرتے ہو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، لوگوں سے پوچھیے یہ جو آرائش اور زیبائش کی چیزیں ہیں، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے موزے،
خوشبو کا لگانا، صاف ستھرا ہونا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، سنور کے جانا کہیں، کون سی جگہ ہے جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو اللہ کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کے لیے بن سنور کے آؤ۔ آدمی کتنی جگہ ایسی ہیں جیسے بنیان پہن کے چلا جاتا ہے، کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں عام کپڑوں میں چلا جاتا ہے، کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی سوچتا ہے صاف ستھرے کپڑے، کتنی جگہ وردی میں، کتنی جگہ، ہر جگہ کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا جس کے لیے تم بن سنور سکتے ہو تمہارا پروردگار ہے، اس لیے مسجدوں میں جب آؤ تو بن سنور کے آؤ، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسے تھے، میں نہیں جانتا کہ مسجد نبوی سے جتنا ان کا گھر دور تھا کسی اور کا، وہ وہاں سے آتے تھے۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت آپ ایک گدا خرید لیں، سواری ہے، آسانی ہو جائے گی، اور آپ آتے ہیں سخت گرمی ہوتی ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں اور سردی بھی ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں بہت سردی ہوتی ہے ایسے ہی جیسے آپ کے یہاں ہوتی ہے، تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو جائے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تم اپنا قدم جس نیت کے ساتھ اٹھاتے ہو محتسبتا، جو تمہارا ارادہ ہے اللہ اس قدم کو تمہارے اسی کھاتے میں لکھے۔ میں اللہ کے لیے آتا ہوں نماز پڑھنے اور میرے پاؤں اللہ ہی کے لیے لکھے جائیں گے۔ مراد ان کی یہ تھی، ایسے ہی جو آدمی معصیت اور خدا کی نافرمانی کے لیے جاتا ہے اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہے، اللہ اسے معاف فرمائے اور اللہ اس کے قبول کرے جو خدا کی راہ میں آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد کتنی جگہ پہ، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بات سمجھنے کی ہے، ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ حدیث کبھی آتی ہے مختصر، کبھی آتی ہے وہی روایت طویل۔ اب آدمی کو اگر رسول پتہ نہ ہو تو وہ کبھی کبھی مختصر روایت دے کے فتویٰ دے دیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے اور کہاں کہاں کن الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ مثلا ترمذی کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اور یہی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امت کے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا پروردگار میں جانتا ہوں۔ پوری روایت بات دوسری جگہ کیا آیا، یہاں بس اتنا آیا ہے۔ اب جو آدمی اس حدیث کو پڑھے گا وہ اس سے صحیح سمجھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور ایسے ایسے ہوا تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تفسیر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں رات سویا ہوا تھا اور میرے پروردگار نے مجھ سے خواب میں یہ پوچھا کہ میرے نبی آپ جانتے ہیں آپ کی امت کے گناہوں کا کفارہ کس چیز میں ہے؟ تو میں نے کہا میرے پروردگار مجھے کچھ علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی، اور اللہ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ امت کے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پروردگار میں اب جان گیا۔ اب تیسری حدیث دیکھو، وہاں یہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا جب میں معراج میں گیا تو ایک مقام ایسا آیا جہاں جبریل امین رک گئے اور انہوں نے مجھے کہا آپ آگے چلے جائیے، اور کوئی چیز نہیں تھی وہاں، اور میں وہاں پہنچا اور مجھے بٹھایا گیا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں، اور میرے پروردگار نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے جائیے، اور ایک آپ کو پیش کیا جاتا ہے
اور امت کے لیے یہ لے جائیے کہ انہیں کہیے نمازیں جو 2 تھیں ہم نے 5 کر دی، 5 وقت ہم سے ہم کلام ہو، 500 وقت ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمارے گھر آئیں، مراد یہ۔ اور دوسری چیز اس سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہیے گا کہ اگر تم میں کوئی آدمی شرک کے بغیر میرے پاس آئے گا تو ہم بالآخر اسے معاف کر دیں گے۔ اور تیسری چیز مجھے دی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر تک کی جو آیات ہیں، 2 آیات یا پورا رکوع، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چوتھی بات پوچھی اور مجھ سے کہا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، میرے فرشتے ملأ اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا میرے پروردگار مجھے معلوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت میں محسوس کی اور مجھ سے پوچھا کیا بتائیے، تو میں نے کہا ہاں اللہ اب مجھے پتا چل گیا۔ اب آپ دیکھیے یہ 3 روایات ہیں حدیث کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سے مختصر کر دیا، درمیان کی باتیں چھوڑ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر کر دیا، اور تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ اسے معراج کا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر یہ پیش آئی تھی۔ اب محدثین کی رائے کیا ہوئی؟ بعض نے کہا کہ خواب تھا ہی نہیں، اصل میں معراج تھا، اور بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، خواب میں بھی پیش آیا ہے اور معراج میں بھی پیش آیا ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف ایک حدیث دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں فتویٰ حدیث کے مطابق ہے، نہ کہ یہ حدیث اور کتابوں میں جہاں جہاں آئی ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر کیا فرمایا گیا ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ یہ حدیث خواب کی ہے بس، اس کے علاوہ میں نہیں مانتا، خطا کرتا ہے۔ دوسری جگہ معراج کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہاں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ تھی وہ بات جو علم کی ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے جان لیا۔ ارشاد ہوا کیا جانا؟ عرض کیا کہ میرے پروردگار میں نے یہ جانا کہ فرشتے بحث کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ المکث بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا یہ ان کو پاک کر دے گا، یہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ کبھی جائیں خاص طور پہ کینٹ کی مساجد میں جو آرمی کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور آپ وہاں یہ منظر دیکھیں گے، بخوبی دیکھیں گے کہ جو ہی امام نے سلام پھیرا 2 سنتیں پڑھنی ہیں تو پڑھی، نہیں تو 5 منٹ کے اندر اندر مسجد ایسے خالی ہو جاتی ہے جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا تزکیہ ہوگا، پاک ہو جاؤ گے، نماز کے بعد بیٹھو تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرو، 2 منٹ بیٹھے 4 منٹ بیٹھے، طے کر لے کہ ہر نماز جب پڑھ لینی ہے سنتوں سے فارغ ہونا ہے، 5 منٹ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ لا الہ الا اللہ، کچھ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ یہ مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں نے دوسروں کے جواب میں کہا کہ اس امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ امت پاک ہوتی ہے۔ المکث بعد الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کے بعد یہ مسجدوں میں بیٹھیں گے، یہ اللہ کو یاد کرے، ذکر، اور اس سے بھی زیادہ اچھی چیز علم، اس لیے کہ علم کو ترجیح حاصل ہے۔ اگر علم ہی نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، وضو اور نماز کے مسائل ہی کا علم نہیں ہوگا تو جاہل آدمی معاذ اللہ ایسے نہ ہو کہ وہ جہالت کی وجہ سے بجائے دعا کے بدعا کرنے لگے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی پہ نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ دے اور سو جائے، اور ایسے نہ ہو کہ وہ آخری قعدے میں بیٹھے اور سلام پھیرنے سے پہلے بجائے اللہ سے دعا کرنے کے بعد دعائیں مانگتا رہے۔ کوئی غلبہ ہے نا حالت میں، قرآن اسی لیے کہتا ہے تم سکارا،
جب نشے کا غلبہ ہو تو اللہ کا ذکر وہ سے تم باز رہو گے. جب نشے کا غلبہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ اس حالت میں تم پہ ایک حالت کا غلبہ ہے، نیند کا غلبہ ہے، نشے کا غلبہ ہے، کسی اور چیز کا معاذ اللہ، تو کہیں ایسے نہ ہو کچھ کا کچھ کہتا پھرے. تو اس لیے پہلی بات یہ کہی کہ دیکھو نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا علم کے لیے، ذکر کے لیے. نہ ایک آدمی علم حاصل کرے، نہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تو بھلا بتاؤ پھر قیامت میں وہ انسانوں کے ساتھ اٹھایا جائے یا جانوروں کے ساتھ جائے؟ ہے ہی کیا؟ مومن کی پوری زندگی دو ہی چیزوں سے جڑی، علم ہے یا اللہ کی یاد ہے، ذکر. اور پھر دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہوا کہ فرشتوں نے جواب دیا اور ندا والمشی علی الاقدام، پاؤں اٹھانا، مسجد کی طرف آنا، یہ جو چیز ہے یہ امت کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. لوگ آئیں مسجدوں میں نماز پڑھیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجدوں میں پیدل آتے تھے، نماز پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگ پیدل چلیں. جتنے بھی قدم رکھیں گے اللہ کے ہاں اتنے ہی گناہوں کی معافی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنے بھی پاؤں اللہ کے گھر کے لیے اٹھاتے ہو، جو صبح جاتا ہے اس کے لیے صبح اور جو شام کو جاتا ہے اس کے لیے شام کو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے کچھ تیار کرو کیونکہ یہ میرے گھر آتا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ ہے. جو میرے گھر آتا ہے یہ ضروری ہے کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد جائے گا تو کچھ کھانے پینے کو ملے گا اللہ کی طرف سے. مطلب یہ کہ خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں، کتنی بلائیں چلتی ہیں، کتنی عذاب معاف ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. اور تیسری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے کہا اللہ میں جان گیا کہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو اس حال میں کرنا کہ طبیعت نہ چاہے، یہ نفس کی ناگواری کے باوجود وضو کرنا، یہ چیزیں ہوں گی. اللہ نے کہا میرے نبی اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جو آدمی مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کو مجھے یاد کرتا رہا، یا جو آدمی پیدل چل کے مسجد میں آتا رہا، یا جس آدمی نے وضو اس حال میں کیا کہ جی نہیں جاتا، کمال کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی. اللہ نے فرمایا میرے نبی عاش بخیر و مات بخیر، ہم اس آدمی کو خیر کے ساتھ زندہ رکھیں گے، خیری کے ساتھ قیامت میں اٹھائیں گے. ہم جو آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، عاش بخیر، خیر کے ساتھ جیے اور خیر کے ساتھ مرے. اللہ نے دعا دی. اللہ کا دعا دینے کا کیا مطلب؟ اللہ نے انجام کی خبر دی. ہم اپنے بندے کو خیر سے رکھیں گے، ہم اپنے بندے کو خیر کے ساتھ اپنے ساتھ بلائیں گے. اس لیے کہ مسجد سے متعلق ہو گیا تھا، مسجد کی تعمیر سے متعلق ہو گیا تھا، یہ چیزیں ہو گئی تھی. یہ مومن کا رائے امتیاز ہے، اس سے تزکیہ آتا ہے، اس سے انسان ٹھیک ہوتا ہے. علم اور ذکر، اس سے جان چھٹتی ہے کہ آدمی قیامت میں اللہ کے سامنے جانوروں کی بجائے انسانوں کی طرح پیش ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.